دوسری فصل، ایمان میں تفاضل۔ چونکہ لوگ ایمان کے بارے میں ایک دوسرے پر فضل کا دعویٰ کرتے ہیں اور دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، ایک عوام اور دوسرے خواص، لہٰذا وہ رب کی ربوبیت میں بھی عام و خاص کی باتیں کرتے ہیں، اور شرک اس امت میں چونٹی کے رینگنے سے بھی زیادہ خفیہ طور پر داخل ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم کا بندہ اور دینار کا بندہ اور چادر کا بندہ اور سیاہ کملی کا بندہ سب تباہ ہوئے، انہوں نے اپنی آخرت برباد کی، اگر ان کو ملا تو خوش، نہ ملا تو ناخوش۔ یہ حال اس شخص کا ہے جسے کوئی شر پہنچا تو اس سے نکل نہ سکا بلکہ ہلاک ہو گیا اور منہ کے بل گر گیا، نہ تو اسے اس کی مراد و مطلوب ملا اور نہ ہی ناگوار چیزوں سے نجات حاصل ہوئی۔ یہ حال اس شخص کا ہے جس نے مال کی پرستش کی۔ اس کی نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی ہے، جب اسے عطا کیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور جب انعامات اس سے روک لیے جاتے ہیں تو وہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ ان میں وہ بھی ہے جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہے، اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوئے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 58۔ ان کی خوشی غیر اللہ کے لیے ہے اور ان کی ناراضگی بھی غیر اللہ کے لیے ہے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو کسی سرداری وغیرہ سے چپکے رہتے ہیں، اگر وہ ان کو حاصل رہے تو خوش رہتے ہیں، اور اگر حاصل نہ ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا آدمی خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، کیونکہ غلامی اور بندگی در حقیقت دل کی غلامی اور بندگی ہے۔ جو چیز دل کو غلامی بناتی ہے اس کا دل غلام بن جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع۔ غلام آزاد ہے جب وہ قانع ہو، اور آزاد غلام ہے جب اس کے اندر لالچ ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، اطعت مطامعی فاستعبدتنی ولو انی قنعت لکنت حرا۔ میں نے اپنی خواہشات کی اطاعت کی تو انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، اور اگر میں قناعت کرتا ہوں تو میں آزاد ہوتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ لالچ گردن کا ترک ہے اور پیر کی بیڑی، پس اگر توق گردن سے ہٹ جائے تو بیڑی پیر سے ہٹ جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طمع فقر ہے اور مایوسی گناہ ہے۔ تم میں سے کوئی شخص جب کسی چیز سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہر آدمی اپنے نفس میں پاتا ہے کہ جب کسی چیز سے نا امید ہو جاتی ہے تو اس کا طمع چھوڑ دیتا ہے، اس کو مانگنا اور طلب کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن جب کسی چیز کی امید باقی رہتی ہے تو اس کا دل اس سے لگا رہتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس سے تعلق بنائے رکھتا ہے، جس کے سبب وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ معاملہ مال اور جاہ و منصب وغیرہ کے حصول میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، فَابْتَغُوا عِندَ اللہِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پس تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17۔ روزی بندے کے لیے بنیادی ضرورت ہے، لہٰذا اگر بندہ روزی اللہ سے مانگے تو وہ اللہ کا بندہ ہوا اور اسی کا محتاج ہوا، لیکن اگر مخلوق سے مانگے تو وہ مخلوق کا غلام ہوا اور اسی کا محتاج ہوا۔
اسی لیے مخلوق سے مانگنا شریعت میں اصلاً حرام ہے اور صرف ضرورت کے تحت اس کو مباح کیا گیا ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کرنے والا قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، جس نے بقدر ضرورت مال رکھتے ہوئے لوگوں سے مانگا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خراش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مانگنا صرف انتہائی پریشان کن تاوان یا قرض یا قصاص کی ادائیگی کے لیے یا رسوا کن غریبی میں جائز ہے۔ اور اسی معنی کی ایک صحیح حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر تم میں سے کوئی رسی لے کر جنگل جائے اور لکڑی کاٹے، یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگے، کیونکہ بھیک بھی کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا، تمہارے پاس جو مال آئے اس حال میں کہ تم اس کو مانگنے والے اور جھانکنے والے نہیں ہو تو اس کو لے لو، اور جو مال اس طرح نہ آئے اس کے پیچھے اپنے نفس کو مت ڈالو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے سوال اور دل کی خواہش یا للچائی ہوئی نظروں سے لینے کو برا قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص استغنا اختیار کرے گا اللہ اس کو غنی کرے گا، اور جو پاک دامن بننے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو پاک دامن بنائے گا، اور جو صبر اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر دلائے گا۔ کسی بھی شخص کو صبر سے بہتر عطیہ نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص ساتھیوں کو یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ وہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے اگر کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے اٹھانے کے لیے نہیں کہتے بلکہ خود اٹھاتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے خلیل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک جماعت میں بیعت لی اور انہیں چپکے سے یہ بات کہی کہ تم لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگو گے۔ لہٰذا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بعض لوگوں کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ اگر کوڑا ہاتھ سے گر جاتا تو وہ کسی سے اس کو اٹھانے کے لیے نہیں کہتے بلکہ خود اٹھاتے تھے۔ قرآن کریم اور حدیث میں بہت سی جگہوں پر صرف اللہ سے مانگنے اور مخلوق سے نہ مانگنے کا حکم ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ تعالیٰ ہی سے روزیہ طلب کرو، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 17۔ اور یہ نہیں کہا فَابْتَغُوا الرِّزْقَ عِنْدَ اللَّهِ، رزق اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، کیونکہ ظرف کو مقدم کرنے سے اختصاص اور حصر کا معنی حاصل ہوتا ہے اور مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی سے روزیہ طلب کرو نہ کہ کسی اور سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ انسان کے لیے رزق کا حصول ضروری ہے اور اس چیز کا دفاع کرنا ضروری ہے جو اس کو نقصان پہنچائے، اور ان دونوں حالتوں میں صرف اللہ سے ہی دعا کرنا چاہیے، روزی صرف اللہ سے مانگنا چاہیے اور اسی سے گلہ و شکوہ کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔
میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ حجراً جمیلہ کہا ہے، سورہ مزمل۔ دوسری جگہ الصفح الجمیل کہا ہے، سورۃ الحجر آیت نمبر 85۔ ایک جگہ فصبر جمیل کہا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 83۔ حجراً جمیلہ کا مطلب ہے بغیر تکلیف دیے قطع تعلق کرنا۔ الصفح الجمیل کا مطلب ہے بغیر سرزنش کے غلطی معاف کرنا، اور فصبر جمیل کا مطلب ہے مخلوق سے شکوہ کیے بغیر صبر کرنا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے مرض الموت میں سے کسی نے کہا کہ طاؤس مریض کی کراہنے کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شکوہ ہے۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ نے موت تک کبھی شکوہ نہیں کرا ہے، لیکن اللہ سے شکوہ کرنا صبر جمیل کے خلاف نہیں ہے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا فصبر جمیل، اور کہا تھا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں سورہ یونس، سورہ یوسف اور سورہ نحل پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ جب سورہ یوسف کی اس آیت پر پہنچی انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، تو رو پڑے، یہاں تک کہ ان کے رونے کی آواز آخری صف میں سنائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لک الحمد و الیک المشتقى وانت المستعان وبک المستغاث وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا بک۔ اے اللہ، سب تعریف صرف تیرے ہی لیے ہے، تجھ ہی سے شکوہ کیا جاتا ہے، تجھ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، تجھ ہی سے فریاد طلب کی جاتی ہے، اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے، اور نہیں ہے حرکت اور قوت مگر تیرے ہی ذریعے۔ حاشیہ: یہ شاید بنی اسرائیلی روایت میں سے ہے، تاہم اگر ایسی روایت ہماری شریعت کی کسی حکم کے مخالف نہ ہو تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ محقق العبودیہ۔ اور آن حسن کی یوم طائف کی دعا میں یہ ہے اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی قوت کی کمزوری کا شکوہ کرتا ہوں اور لوگوں پر اپنی بے بسی اور کمزوری کا گلہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا رب ہے۔ اے اللہ، تو نے مجھے کس کے سپرد کر دیا؟ کیا اس دوری کے جو مجھے ترشروئی سے پیش آ رہی ہے، یا اس دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملہ پر قادر بنا دیا ہے؟ اگر تیرے غصہ مجھ پر نہ ہو تو مجھے پرواہ نہیں، مگر تیری عافیت میرے لیے وسیع ہے۔ میں تیرے غصہ و غضب کے نزول سے تیرے چہرہ اقدس کے نور کی پناہ لیتا ہوں، جس کے سامنے تمام تاریکیاں روشنی سے بدل جاتی ہیں اور جس کے باعث دنیا و آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ میں تیری ہی خوشنودی چاہتا ہوں اور نہیں ہے حرکت اور قوت مگر اللہ کے ذریعے۔ بندہ اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جتنا اللہ کے فضل و رحمت کا طلبگار ہوگا، اتنا ہی اس کی بندگی و تابداری اللہ کے لیے بڑھ جائے گی اور دوسروں کی غلامی سے نجات پا جائے گا، اور مخلوق سے مانگنے اور امید کرنے کی صورت میں جس طرح وہ اس کا غلام بن جائے گا، اسی طرح نہ ملنے کی صورت میں وہ اس سے مایوس ہو جائے گا اور اس کا دل اس سے بے نیاز ہو جائے گا، اور اللہ سے نہ مانگنے کی صورت میں اس کا دل اس کی تابعداری سے منحرف ہو جائے گا، اور خاص طور پر اگر وہ مخلوق سے امید کرنے لگے تب تو وہ پوری طرح اس کی سرداری و ریاست، جاہ و منصب، مال و دولت، خدم و حشم، دوست و احباب، کنبہ و قبیلہ، لو و لشکر کے درمیان پھنس کر رہ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ توکل
اللہ تعالیٰ پر توکل کرے جس سے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 58۔ اور جو شخص اپنا دل کسی مخلوق کے ساتھ یہ سمجھ کر لگاتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا، اس کو روزی دے گا، اس کو ہدایت دے گا، تو اس کے دل میں اس کے لیے تابعداری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی کسی عورت سے دل لگا لیتا ہے، خواہ وہ اس کی بیوی یا لونڈی ہو، تو وہ اس کا غلام بن جاتا ہے، وہ جس طرح سے چاہتی ہے اس کو گھماتی ہے، لہٰذا بظاہر وہ آدمی اس کا شوہر، آقا اور مالک نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کا غلام ہے۔ خاص طور پر جب اس عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا ہے، تو وہ اس پر ایسے حکومت کرتی ہے جیسے کہ ظالم مالک اپنی مقہور و مغلوب غلام پر حکومت کرتا ہے۔ لہٰذا دل کی غلامی بدن کی غلامی سے بڑھ کر ہے، اور دل کی قید بدن کی قید سے بڑھ کر ہے۔ بدن کی قیدی کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، لیکن دل کی قیدی کو اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا، اور شریعت اسلامیہ میں دل کی فرمانبرداری و تابعداری پر ہی ثواب عقاب کا دارمدار ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کسی کافر نے قید کر لیا یا کسی فاجر نے ناحق غلام بنا لیا تو یہ چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی اگر وہ واجبات کو ادا کرتا رہا۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کو جائز طور پر غلام بنایا گیا اور اس نے اللہ کا حق اور اپنے آقا کا حق ادا کیا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اگر اسے کفر کی بات کہنے پر مجبور کیا گیا اور اس نے کفریہ کلمات ادا کر دیے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اس کو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن جس شخص کا دل غلام بنا لیا گیا اور وہ غیر اللہ کا بندہ بن گیا تو یہ چیز اس کو نقصان پہنچائے گی، خواہ وہ بظاہر لوگوں کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ آزادی دل کی آزادی ہے اور غلامی دل کی غلامی ہے، جیسے کہ مالداری مال کی مالداری ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار سیم و زر کی فراوانی سے مالدار نہیں کہلاتا، بلکہ سچا دولت مند وہ ہے جو دل کا غنی ہو۔ یہ تو حال اس شخص کا ہے جس کا دل کسی مباح صورت کا غلام ہوا، لیکن جس شخص نے اپنے دل کو کسی عورت یا نوخیز لڑکی کا غلام بنایا تو اس پر تو بڑا سخت عذاب ہوگا، اور ان صورتوں کے عاشقین کا بہت برا انجام ہوگا، کیونکہ ان کا دل ان صورتوں سے لگا رہتا ہے اور اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے۔ ان کی برائیوں کا اندازہ صرف اللہ ہی کو ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اس شخص سے زیادہ گناہ گار ہے، اگرچہ کوئی بڑا گناہ فحاشی نہ کرے۔ جس نے کوئی گناہ کیا پھر توبہ کی یہاں تک کہ اس کا اثر اس کے دل سے زائل ہو گیا، یہ لوگ مجنون اور بدمست لوگوں کی طرح ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، سکران سکر ہوا و سکر مدامہ و متی افاقۃ من بہ سکران۔ مستی در حقیقت عشق اور شراب کی مستی ہے، اور جس کو مستی ہو اسے افاقہ کہاں۔ اور کسی نے کہا ہے، قالوا جننت بمن تہوی فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانین العشق لا یستفیق الدہر صاحبہ وانما یسرع المجنون فی الحین۔ لوگوں نے کہا کہ تم اس کی محبت میں پاگل ہو گئے ہو جس نے تم محبت کرتے ہو، تو میں نے ان سے کہا کہ عشق اس سے برتر ہے جو پاگلوں کو لاحق ہوتا ہے، کیونکہ عاشق عشق سے کبھی افاقہ نہیں پاتا جبکہ مجنون کبھی پچھاڑ دیا جاتا یعنی افاقہ پا جاتا ہے۔ اور اس بلا کا سب سے بڑا سبب دل کا اللہ سے اعراض و منہ پھیرنا ہے، اور جب دل اللہ کی عبادت کا مزہ چکھ لے اور اس کے لیے خالص بن جائے تو کوئی بھی چیز اسے اس سے بڑھ کر مزے دار نہیں لگتی۔
انسان اپنے محبوب کو اسی وقت چھوڑتا ہے جب وہ کوئی دوسرا محبوب اس سے زیادہ بہتر پا لیتا ہے یا کسی برائی کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا فاسد محبت سے دل کو صالح محبت کے ذریعے یا برائی کا خوف دلا کر پھیرا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کریں، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ بس جب بندہ اللہ کے لیے اخلاص اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تصویروں کی محبت اور فحش کاموں سے پھیر دیتا ہے۔ وہ اب اپنی خواہشات کی اتباع کرنے کے بجائے اللہ کی فرما برداری کا مزہ چکھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ نماز کے ذریعے مکروہ چیز کو دور کیا جاتا ہے اور وہ مکروہ بے حیائی اور برائی ہے، جبکہ محبوب چیز کو حاصل کیا جاتا ہے اور وہ محبوب چیز اللہ کا ذکر ہے۔ اس محبوب چیز کا حصول مکروہ چیز کو روکنے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر اس کی عبادت ہے اور دل سے اللہ کی عبادت ہی مقصود بالذات ہے، جبکہ برائی سے روکنا مقصود بالذات نہیں بلکہ اس کا تابع ہے۔ انسان کا دل حق کو پسند کرتا ہے اور حق کی جستجو میں رہتا ہے، پس اگر برا ارادہ اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کو روکنے کی طلب کرتا ہے، کیونکہ وہ دل کو ایسے ہی فاسد کر دیتا ہے جیسے کہ کھیتی کو گھاس پھوس کا جھنڈ خراب کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ سورہ شمس آیت نمبر 9-10۔ اور ایک جگہ فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ۔ بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14-15۔ اور فرمان الہی ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللہِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا۔ سورۃ النور آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ نے نگاہ نیچے رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کو نفس کی پاکیزگی کا خاص ذریعہ قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ عموماً برائیوں کو چھوڑ دینا در حقیقت نفس کی پاکیزگی ہے۔ اس میں تمام برائیاں شامل ہیں جیسے فحاشی، ظلم، شرک اور کذب وغیرہ۔